اس کے بعد صاحب آ گئی سورہ مریم۔ سورہ مریم جو ہے یہ ایک طرح سے سورہ کہف کی تکمیل ہی ہے۔ جس طرح سورہ کہف میں اللہ تعالی نے عجیب و غریب چیزیں بیان کی ہیں، اسی طرح اس سورہ مریم میں بھی اللہ نے ایسی چیزیں بیان فرما دی۔ قرآن پاک میں جو ترتیب ہے اس ترتیب میں آپ دیکھیں تو سورہ کہف میں ایک عجیب چیز بیان کی کہ 7 وہ تقریباً جو بھی اللہ نے تعداد اللہ ہی جانتے ہیں ان کی حقیقی، لیکن مفسرین کے مطابق وہ 7 نوجوان تھے نکلے اور 309 برس تک اللہ ہی حقیقی مقدار اس کی بھی جانتا ہے، مگر بقول مفسرین کے 300 برس سوتے ہی رہے اور پھر اللہ نے انہیں جگا دیا۔ یہ عجیب و غریب چیز اللہ تعالی نے بتائی۔ پھر اللہ تعالی نے بتا دیا کہ عجیب بات دیکھو کہ جس کو اپنے باغات کے متعلق تصور بھی نہیں تھا کہ یہ تباہ ہو جائیں گے، صبح اٹھا تو سب کچھ غائب تھا اور تباہی راتوں رات آ گئی۔ پھر عجیب و غریب چیز تیسری بھی بتا دی کہ تم نے غور کیا ہے اس قصے پہ کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر کے ہاں 3 معاملات وہی ہو گئے، بچے کو قتل کر دیا اور ناؤ جو تھی اسے توڑ دیا اور ایک دیوار بنا دی، اور پھر آخر پہ پہنچ کے پتا چلا کہ یہ سب کام اللہ ہی کی جانب سے ہوئے تھے، اللہ کی قدرت سے ہوئے تھے۔ یہ 3 چیزیں اور بیان کر دی 6، اور پھر اس کے بعد یہ بھی بیان کر دیا کہ ایک ذوالقرنین بادشاہ تھا اور دیکھو ہم نے اسے حکومت دی مشرق مغرب، اور پھر تیسرا سفر بھی اس نے کیا اور تیسرے سفر میں کیسی زبردست دیوار بنائی، رحمت من ربی، اور سے کہا یہ میرے پروردگار کا احسان ہے، اللہ نے مجھ سے ایسا کام لے لیا ہے، یہ دیوار بن گئی۔ ان 7 عجیب واقعات کے بعد اس سلسلے کو ختم نہیں کیا، اس صورت میں پھر واقعات بیان کر دی اور بتایا کہ اس کائنات کی چیزیں تھیں جس میں تم نے دیکھا ہے نیند اتنی طویل تھی، گویا کہ موت کے بعد زندگی ہو گئی۔ یہ اس کائنات کی چیزیں تھیں کہ دیوار بن گئی، قتل کا قصہ ہو گیا، یہ اس کائنات میں تھی۔ خود تم انسان کی حالت دیکھنا چاہو تو ہم تمہیں ایسی مثال دیتے ہیں کہ انسان اپنی زندگی پر غور کر لے کہ اس میں عجیب و غریب تصرف حیات اور موت کا اللہ کے ہاں سے کیسے ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پہلی مثال یہاں بیان کی ہے اس کی حضرت زکریا علیہ السلام کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مریم کو شروع کیا ہے کاف یا عین صاد سے، اور اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ مریم اس لیے ہوا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کا قصہ بیان کیا اور یہ بتایا ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کی پیدائش اور وہ معاملہ کیا تھا۔ اور یہاں پر پہلا قصہ چونکہ حضرت زکریا علیہ السلام کا ہے، اس لیے ان کے متعلق بھی کچھ معلوم ہونا چاہیے کہ اس سورت کی فضیلت کیا ہے، یہ کہ اس سورت کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہاں کہاں پڑھا گیا، کس وقت یہ نازل ہوئی ہے۔ یہ سورہ مریم کے نزول کا وقت جو ہے یہ مسلمانوں کا وہ وقت ہے کہ 5 نبوی سے پہلے نازل ہو گئی تھی، اور اس کی بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے اسے نجاشی کے دربار میں پڑھا ہے۔ اس حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے سورہ مریم کا یہ حصہ پڑھا، اور مسلمانوں کے حالات جب سخت ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نبوی میں یہ فرما دیا کہ تم لوگ ہجرت کر جاؤ حبشہ میں، اور میں نے سنا ہے کہ وہاں کا بادشاہ عادل ہے اور وہ اور لوگوں کو جو دیگر مذاہب کے ہیں انہیں بھی قبول کر لیتا ہے، تو تم وہاں رہو۔ صحابہ رضی اللہ عنہ چلے گئے، اور اس میں یہ آیا ہے کہ اللہ تعالی نے جو سورہ مریم نازل کی تھی ان کی آیات حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے پڑھ کے سنائی، اور طبرانی کی روایت میں آتا ہے کہ ابو بکر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے اپنے دادا کی روایت سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میرے ہاں رات کو بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ رات اللہ نے مجھ پہ بھی سورہ مریم کو نازل کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مکہ مکرمہ کے اس دور میں نازل ہوئی ہے جو 5 نبوی سے پہلے کی اس بچی کی پیدائش بھی ہے، اس سے بھی پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح صحابہ رضی اللہ عنہ اس کو پڑھتے تھے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق مصنف ابن ابی شیبہ میں آتا ہے کہ وہ ظہر کی نماز میں سورہ مریم کی تلاوت انہوں نے کی۔ کوئی آدمی جو پیچھے ان کے کھڑا تھا تو کوئی آیت اس نے سن لی،
اور اس نے کہا کہ حضرت نے ظہر کی نماز میں سورہ مریم کو پڑھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت میں جا رہے تھے تو حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہجرت کے سفر میں ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ نے مجھے اس سورہ مریم کو سکھایا، سورہ مریم کی تعلیم مجھے دی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت مدینہ منورہ کی آتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں تھے اور میں نے دیکھا بنو غفار کا ایک آدمی لوگوں کو نماز پڑھا رہا تھا اور اس نے صبح کی پہلی رکعت میں سورہ یہ مریم پڑھی اور دوسری رکعت میں ویل للمطففین، وہ 30ویں پارے کی جو سورت ہے اس کو پڑھا. تو معلوم ہوتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں یہ سورت جو تھی پہلے سے نازل ہو چکی تھی. یہ اس کے بعد جو سورت آ رہی ہے طٰہٰ، سورہ طٰہٰ جو ہے اس کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے اسلام کے قصے میں اسے بیان کرتے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سورت کی وجہ سے اسلام قبول کیا، انہوں نے اس سورت کو سنا تھا. تو سورہ طٰہٰ بھی اسی زمانے میں نازل ہو چکی تھی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو زمانہ ہے وہ 4 نبوی کے قریب بعض بتاتے ہیں، بعض 5 نبوی کا بتاتے ہیں. اور حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس سورت کی بھی بحث کی ہے اور البدایہ والنہایہ میں انہوں نے ہجرت حبشہ کا بیان کیا ہے. اور حبشہ کی ہجرت اس وقت ہوئی ہے جب مکہ مکرمہ میں مسلمان بہت زیادہ کمزور تھے اور کفار مکہ انہیں مارتے پیٹتے تھے. تو 5واں سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا جب ہوا ہے تو رجب کے مہینے میں مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور سب سے پہلی ہجرت جو تھی اس میں 11 مرد تھے اور 4 عورتیں تھیں. اور ان مردوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی تھے اور 4 عورتوں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ بھی تھیں اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بھی ان مردوں میں شامل تھے. اسی طرح مشہور صحابہ رضی اللہ عنہ میں عبد الرحمن ابن عوف اور عبداللہ ابن مسعود اور عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ یہ سارے ان لوگوں میں شامل تھے. اور یہ پہلی ہجرت تھی جو مسلمانوں میں کی گئی تھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاش تم حبشہ کی طرف چلے جاتے کیونکہ وہاں کا بادشاہ کسی پر ظلم نہیں کرتا. اور آپ نے کہا حبشہ سچائی کی جگہ، تعریف کی. حبشہ آج کل کہاں ہے؟ ایتھوپیا. اس کی تعریف فرمائی تھی، فرمایا وہاں رہو یہاں تک کہ اللہ تمہارے لیے ان مصیبتوں میں کوئی حل نکال دے. اور پھر صحابہ رضی اللہ عنہ نے ہجرت جو کی ہے یہ پہلا گروہ اور پھر دوسرے گروہ نے حبشہ ہجرت کی اور دوسرے گروہ میں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ گئے اور ان کے ساتھ ساتھ ان کی اہلیہ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ بھی تھیں. اور پھر پے در پے مسلمان ہجرت کرنے لگے اور اتنی ہجرت ہوئی ہے کہ ان کے چھوٹے بچوں کے علاوہ اور جو بچے وہاں پیدا ہوئے تھے ان کے علاوہ کہتے ہیں کہ 83 آدمی، ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت میں لکھا ہے کہ 83 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے ہجرت کی تھی. اور ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے بھی ہجرت کی تھی. اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا جو ہیں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ نہیں تھی، اپنے پہلے شوہر کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی. اور کہتی ہیں کہ جب ہم حبشہ میں پہنچے تو ہمارے ساتھ اچھے پڑوسیوں جیسا ان لوگوں نے سلوک کیا اور دین کا معاملے کو سنا اور انہیں پناہ دی اور ہم نے اللہ کی عبادت وہاں پر کی اور کوئی تکلیف ہمیں نہیں ہوتی تھی، کوئی ناپسندیدہ بات وہاں کے جو عیسائی تھے ہمیں نہیں کہتے تھے. اور قریش کو جب یہ خبر پہنچی کہ مسلمانوں کو وہاں اتنا آرام اور سکون مل گیا ہے تو انہوں نے مشورہ کیا کہ ایسے کرو کوئی وفد بھیجو نجاشی کے پاس اور وہ وفد جا کر نجاشی کو اس بات پر آمادہ کرے کہ وہ ان لوگوں کو نکال دیں اور بہترین چیز تحائف میں ان کے پاس بھیجو. اور عربوں کے ہاں اس وقت بہترین چیز چمڑا شمار کیا جاتا تھا جو مختلف ممالک سے آتا تھا. ہندوستان سے بھی چمڑا اس زمانے میں جاتا تھا اور عرب اس چمڑے کی بڑی تعریف کرتے تھے. اور جن لوگوں کو انہوں نے بھیجا ہے ان میں عبداللہ ابن ربیعہ تھے اور عمر بن العاص رضی اللہ عنہ بھی تھے. عمر بن عاص بن وائل سہمی، یہ وائل جو ہے نا اس کا تذکرہ آگے آئے گا، یہ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کا گویا کہ دادا تھا اور اس نے مذاق اڑایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اس کی مذمت میں سورہ طٰہٰ میں آیات نازل ہوئی تھیں. یہ بھی گئے
تو عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کے ایمان کا جو ہے قبولیت کا وہ تو بہت بات کا ہے. 7 برس تو اس ہجرت کے بعد ہی مدینہ منورہ میں لگ گئے، 8 برس، اور پھر 6 برس حدیبیہ کے، 14-15 برس کے بعد حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے ہیں. فتح مکہ سے پہلے تو حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیان 3 آدمیوں نے اسلام قبول کیا جو بڑے بڑے لوگ تھے. عمر بن العاص، خالد بن ولید اور عثمان بن ابی طلحہ رضی اللہ عنہم، یہ تینوں مکہ مکرمہ کے بڑے بڑے سردار گنے جاتے تھے. ان کا اسلام اس وقت کا ہے، لیکن حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ جوان تھے اس وقت. جب یہ نجاشی کے دربار میں گئے تو انہوں نے وہاں پر جا کر پادریوں میں کھالیں تقسیم کی، چمڑا تقسیم کیا، اور یہ تحائف پیش کرنے کے بعد وہ پہنچے. اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی تھی کہ نجاشی سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے شہر کے کچھ ناسمجھ لڑکے ہیں اور ہجرت کر کے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کے آپ کے یہاں آ گئے ہیں اور آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے، اور انہوں نے ایک نیا دین اپنا لیا، اور یہ نہ آپ کو ہدایت پہ مانتے ہیں نہ ہمیں ہدایت پہ مانتے ہیں، اور ایسا دین لے آئے ہیں جو ہمیں بھی سمجھ نہیں آیا اور آپ بھی اس سے سمجھ نہیں پائیں گے، اس لیے ان کو ہمارے حوالے کر دیں. پادری جو تھے انہوں نے حمایت کر دی، انہوں نے کہا ہم تمہارے حوالے کر دیتے ہیں. نجاشی کے ہاں جب پہنچے تو نجاشی نے ان کی ساری بات سنی، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی تھیں کہ عبداللہ ابن ربیعہ اور عمر بن العاص کو سب سے زیادہ جو ناگوار بات گزرتی تھی وہ یہ تھی کہ نجاشی نے یہ کہہ دیا کہ میں ان لڑکوں سے بات کروں گا. صحابہ رضی اللہ عنہ سے جوان تھے یہ سارے. تو جب اس سے اپنے دربار میں بلایا تو سردار بولے، ان کا بادشاہ یہ لوگ جو ہیں نا آئے ہوئے، آپ ان سے پوچھیں کہ یہ کیا کہتے ہیں اور پھر انہیں حوالے کر دیں. ان کے جو ان کو لینے کے لیے آئے ہیں. تو بادشاہ نے کہا کہ اچھا بھئی تم بتاؤ. تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم میں سے بولے گا کون؟ تو انہوں نے اس سے جعفر رضی اللہ عنہ کے متعلق کہا کہ جعفر رضی اللہ عنہ بولیں، اور اس سے جعفر رضی اللہ عنہ نے تقریر کی، بڑی مختصر اور بڑی اچھی. انہوں نے کہا نجاشی بادشاہ بات یہ ہے کہ ہم لوگ جاہل تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، بے حیائی کے کام کرتے تھے، اور رشتہ داروں کو توڑ دیتے تھے، رشتے ختم کر دیتے تھے، اور ہمارا معاشرہ ایسا بگڑ گیا تھا کہ طاقتور آدمی کمزور آدمی کو کھا جاتا تھا. اور پھر ایک آدمی کو اللہ نے نبوت دی، رسالت دی، اور انہوں نے ہم سے یہ کہا کہ سچ بولو، اور انہوں نے اللہ کی توحید کا سبق ہمیں پڑھایا، اور ہم اور ہمارے باپ دادا جن کی عبادت کرتے تھے بتوں کی، انہوں نے کہا اسے چھوڑ دو، اور امانت کا حکم دیا. بے حیائی کے کاموں سے انہوں نے روکا، جھوٹ بولنے سے روکا، حرام کاموں سے روکا، قتل کرنے سے روکا. یہ سارے کام انہوں نے ہمارے ساتھ کیے، ہمیں حکم دیا. اور جو چیزیں انہوں نے سکھائی ہیں، نماز، روزہ، نماز اور زکوٰۃ، 2 چیزوں کا انہوں نے ذکر کیا کہ وہ یہ کہتے. ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نجاشی نے کہا ان سے کہ اس پیغام میں کوئی ایسی چیز ہے جسے وہ کہتے ہوں کہ اللہ کی طرف سے آیا ہے. تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں ہے. اسے کہا وہ پڑھ کے سناؤ. تو اسی سورہ مریم کی ابتدائی آیات پڑھی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے، اور حضرت مریم کا پورا قصہ بیان کیا. اور نجاشی رونے لگا اس کو سن کے، حتیٰ کہ اس کے اتنے آنسو بہے کہ اس کے سامنے جو کتابیں رکھی ہوئی تھیں وہ بھیگ گئیں. اور پھر اس نے کہا کہ یہ دین اور جس دین کو موسیٰ علیہ السلام لے کے آئے تھے نا، یہ دونوں ایک ہی شمع سے نکلے ہیں، ایک ہی طاق سے نکلے ہیں، وہ نور ایک ہی مجھے نظر آتا ہے. اور تو اس نے کہا تم دونوں آدمی تو واپس چلے جاؤ، اور اللہ کی قسم انہیں اس میری سرزمین میں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے. ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جب وہ واپس گئے تو عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے قسم کھائی کہ میں نجاشی کے سامنے کل پھر جاؤں گا اور ان کے معائب بیان کروں گا. تو عبداللہ ابن ربیعہ نے کہا کہ ایسے نہ کرو، اگرچہ یہ لوگ ہمارے دین پہ نہیں ہیں لیکن ہیں تو ہمارے رشتہ دار، تو رشتہ داری کے واسطے سے صحیح، چھوڑو جو کام ہم نے کرنا تھا کر دیا. لیکن عبداللہ جو عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نہیں مانے، اور نے کہا اللہ کی قسم
میں نجاشی کو ضرور بات یہ جا کر کہوں گا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو بندہ مانتے، انسان مانتے۔ اور اگلے دن وہ پہنچ گئے اور جا کر کہا کہ اتنی سنگین بات یہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کرتے ہیں۔ نجاشی نے کہا کیا بات کرتے ہیں؟ تو اس نے یہی بتا دیا۔ تو نجاشی نے اس سے جعفر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تم لوگ بلایا انہیں، اور کہا کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا وہ اللہ کا کلمہ تھے جو اللہ نے اپنی طرف سے اپنی ایک نیک بندی مریم پر القاء کیا تھا علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو اس نے تنکا اٹھایا زمین سے اور اس نے کہا اللہ کی قسم اس تنکے کے برابر بھی اس شخص نے کمی بیشی نہیں کی، صحیح بات کی ہے، بس ٹھیک جو اسے کہنی چاہیے تھی۔ اور جب یہ چیزیں ہو گئیں تو دربار والے جو تھے وہ بڑے غضبناک ہوئے، پادری اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ ان کو بھیج دیا جائے اور ان کو تم نہ رکھو۔ نجاشی نے کہا کہ اگرچہ تم کو ناگوار گزرا ہے لیکن یاد رکھو میں ان سے وعدہ کر چکا ہوں کہ انہیں اپنے زمین میں رہنے دوں گا، اور جو شخص انہیں برا کہے گا اسے سزا دی جائے گی۔ اور 3 بار اس نے کہا مجھے سونے کے پہاڑ بھی اگر مل جائیں نا اور اس کے بدلے میں کوئی شخص تمہیں ایذا دے، تکلیف دے، تو میں اس کو پسند نہیں کرتا۔ اور اس نے کہا الٹی بات ہو گئی، اس نے کہا عمر بن العاص کو سارے تحفے جو ہمارے لیے لایا ہے واپس کر دو۔ اور پھر اس نے کہا کہ میں کبھی بھی رشوت نہیں لیتا، میں سمجھتا تھا تم تحفے لے کے آئے ہو، اب مجھے پتا چلا ہے کہ یہ تو رشوت تھی۔ اس نے کہا لے جاؤ اس کو۔ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں ہم اس کے ملک میں رہے حتیٰ کہ جب نجاشی پہ اس کے دشمنوں نے حملہ کیا تو ہم اس کی کامیابی کے لیے دعائیں کرتے تھے اور اس کے ملک میں امان سے رہے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے نکلے اور مدینہ منورہ پہنچے ہیں تو پھر ہجرت کر کے ہم پہنچے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے جو شوہر تھے یہ ہو گئے تھے عیسائی، وگرنہ کوئی عیسائی نہیں ہوا۔ اور اس کے بعد یہ رہ گئی تھی، ان کا انتقال بھی ہو گیا۔ تو نجاشی نے خط لکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس میں ذکر کیا کہ میں آپ کا ایک نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی نہیں، یہ وہ تھی ام حبیبہ رضی اللہ عنہ، ام سلمہ رضی اللہ عنہ نہیں تھی، ام حبیبہ تھی، اور ام حبیبہ بیٹی تھی حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی۔ اور ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کا شوہر عیسائی ہو گیا تھا، شراب پیتا تھا اور وہ مر گیا۔ تو ام حبیبہ رضی اللہ عنہ بیوہ ہو گئی۔ نجاشی نے خط لکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، تو وہ نکاح حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے پڑھایا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وکالت میں ایجاب و قبول کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نکاح ایسے ہوئے تھے جس میں وہ خود شامل نہیں تھے بلکہ وکیل کے ذریعے نکاح ہو گیا تھا، اور اس میں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ وکیل تھے۔ اور دوسرا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے جو ہوا تھا، اس میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ وکیل تھے جو چچا تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یہ 2 نکاح وکیلوں کے ذریعے ہوئے تھے۔ اور نجاشی نے 400 دینار ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کو دیے تھے، اور ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا اصل نام رملہ تھا، رملہ بنت ابی سفیان۔ اور یہ پھر پہنچی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعد میں دوسری ہجرت کر کے، جب صحابہ رضی اللہ عنہ کا غالباً آخری قافلہ تھا وہ جو حبشہ سے ہجرت کر کے گیا ہے، اور ام حبیبہ رضی اللہ عنہا اس میں پہنچی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح حدیبیہ معاہدے کی تجدید کرنے کے لیے جو آئے تھے حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ تو اپنی اسی بیٹی کے ہاں آئے تھے، اور یہی وہ ان کی بیٹی تھی کہ اپنے باپ کے لیے انہوں نے بستر کو پلٹ دیا۔ وہ گھر آئے تو ٹھہرنا ظاہر ہے انہوں نے اپنی بیٹی کے پاس ہی تھا، تو جب بستر پہ بیٹھنے لگے تو انہوں نے بستر کی چادر جو لحاف جو چیز بچھی ہوئی تھی اسے پلٹ دیا۔ تو اس سے ابو سفیان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا بیٹی بستر اس قابل نہیں ہے کہ تمہارا باپ بیٹھے، یا باپ اس قابل نہیں ہے کہ وہ بستر اچھا ہے یا باپ اچھا ہے؟ تو انہوں نے کہا بستر اچھا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ آرام کرتے ہیں اور میں نہیں چاہتی کہ میرا باپ شرک کے عقیدے کے ساتھ اس کے اوپر بیٹھے۔ تو کہتے تھے مجھے اس دن احساس ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں کو محبت کتنی،
اور پھر ام حبیبہ رضی اللہ عنہ دیر تک زندہ رہی ہیں. بعد میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا سارا زمانہ گزرا ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن تھی. اس موقع پہ سورہ مریم کی تلاوت یہ بتاتی ہے کہ یہ سورت اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی. اللہ تعالی نے اس میں پہلا قصہ بیان کیا ہے اور سب سے پہلے اسے شروع کیا ہے کاف یا عین صاد سے. اور یہ اس کے بارے میں کچھ مفسرین کا خیال تو یہ ہے کہ یہ حروف مقطعات میں سے ہے، ان حروف میں سے ہے جیسے سورتوں کے ابتدا میں حروف آتے ہیں، اور اس کا صحیح اس کا علم اللہ ہی کو ہے کہ ان چیزوں کا کیا مطلب. البتہ یہ غالباً واحد ایسی چیز ہے جس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ابن ماجہ میں آئی ہے، اور وہ اس کے مطابق اسے اللہ کے ناموں میں شمار کرتے تھے. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کبھی کبھی دعا میں یہ فرماتے تھے کہ یا کاف ہا یا عین صاد، یعنی جیسے یا اللہ کہتے ہیں، یا رحمان یا رحیم کہتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ یا کاف ہا یا عین صاد یہ کہتے تھے اغفر لی، کہ اے کاف ہا یا عین صاد میری بخشش فرما دے. اور یہ بات ایسی ہے جو عقل سے پتہ نہیں چل سکتی، علم کے ذریعے ہی. اور علم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنا ہوگا تو ہی انہوں نے اسے اللہ کے اسماء میں، اللہ تعالی کے ناموں میں شامل کیا ہوگا. ذکر رحمت ربک کا آپ کی پروردگار کی رحمت کا ذکر ہے عبدہ زکریا، جو اس نے اپنے بندے حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام پر کی تھی. اللہ نے فرمایا ہم اپنی اس رحمت کا ذکر کرتے ہیں جو رحمت ہمارے بندے زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کے شامل حال تھی. اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا قصہ ہے، ان لوگوں میں پریسٹ ہوڈ، کہانت جسے کہیے زیادہ مناسب لفظوں میں، اس کو تھوڑا سا ذہن میں رکھنا چاہیے. پھر آگے کا قصہ سمجھ میں آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد 12 لڑکے تھے. قرآن پاک میں بھی آ گیا کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام یہ 12 بھائی تھے. حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں تو جب حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہوا ہے، اس وقت سلطنت ان کی بن چکی تھی، اور ان 12 قبائل میں سلطنت تقسیم ہو گئی. اور 13واں قبیلہ ان میں جو تھا وہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک اور بیٹے تھے، اور ان کا نام تھا لاوی، اور بعض نے اسے لادی بھی پڑھا. تو لاوی ابن یعقوب علیہ السلام جو تھے، سلطنت 12 بھائیوں میں تقسیم ہو گئی، اور یہ جو 13واں بھائی تھا ان کا، اس کے ذمے مذہبی خدمات آ گئیں. اور بنو لاوی میں سے پھر آگے چل کے ان کی نسلوں میں حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام آپس میں چچا زاد بھائی تھے. اور حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد جب آگے گئی ہے تو باقی ان کی اولاد میں جتنے بنو لاوی تھے، یعنی ایک اوپر سے نسب دیکھیں تو یعقوب علیہ السلام آئے، پھر ان کے بیٹے آئے، ان کے بیٹوں میں ایک لاوی بھی آ گیا، ان کے بیٹوں میں آگے حضرت ہارون علیہ السلام آئے، اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بیٹے تھے ان میں باقی جتنے ان کے بیٹے تھے وہ سب کے سب خدا کی عبادت، حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹوں میں جو تقسیم ہوئی ہے بیت المقدس کے صفائی، کہ یہ لوگ اللہ کے اس گھر کو پاک رکھیں. اور بنو لاوی اس کو پاک رکھنے کی بھی کوشش کرتے تھے، وہاں پہ جو نظر نیاز آتی تھی وہ بھی پیش کرتے تھے، لیکن ان کا منصب یہ تھا کہ بیت المقدس کا جو صحن ہے اور جو کوٹھڑیاں ہیں ان کو صاف رکھیں، اور جو اصل مسجد ہے اس میں اس کی صفائی ان کے ذمے نہیں تھی. تقسیم ہوئے تھے مناصب. اور بنو ہارون جو تھے ان میں 24 خاندان ہیں جن کا ذکر تاریخ میں ملتا ہے. جوش انسائکلوپیڈیا میں انہوں نے اس کا ذکر بھی کیا ہے، اور یہ باری باری ایک ایک کر کے اس خدمت کے لیے حاضر ہوتے تھے. انہی خاندانوں میں ایک جو تھا ان کا دادا، اس کا نام تھا ابیا. بائبل میں اس کا ذکر ہے، ابھی آپ کے سامنے بتاتے ہیں. تو ابیا کا جو خاندان تھا وہ آگے چلتا رہا، اور ان کے ذمہ یہ تھا کہ وہ بیت المقدس کے اندر بخور جلائیں. بخور سمجھتے ہیں نا، دھونی دیتے ہیں، اود کی لکڑیاں ڈال کے، یا ہرمل ایک چیز ہوتی ہے اس کو ڈال کے، یا مختلف چیزیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں ایسے کرتے تھے.
حضرت عمر رضی اللہ عنہ جمعے کے دن لوگوں کو کہتے تھے کہ جاؤ اور مسجد میں جا کر بخور جلاؤ. بخور کا طریقہ یہ تھا کہ وہ کوئی بھی چیز لے کے برتن اس میں انگارے ڈالتے تھے اور انگاروں پہ وہ خوشبودار لکڑیاں ڈالتے تھے اور اسے مسجد میں گھما دیتے تھے تو ساری مسجد میں خوشبو پھیل جاتی تھی کیونکہ جمعے کے دن لوگ زیادہ آیا کرتے تھے. اور یہ چیز مستحب ہے. اب تک شریعت نے اس چیز کو مستحب قرار دیا ہے کہ مسلمانوں کا اجتماع جب بھی مسجد میں ہو تو مسجد میں خوشبو لگائی جائے تاکہ لوگوں کو راحت اور آرام پہنچے. تو انبیاء کے خاندان میں آگے چل کے جو سردار بنے ہیں وہ تھے حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام، اور یہی تھے جو بخور جلاتے تھے. اور انبیاء کے خاندان میں سب سے زیادہ مقدس اور محترم ہستی جو تھی وہ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی. اور زکریا علیہ الصلوۃ والسلام اسی لیے یہودیوں کے ہاں نبی نہیں تھے. یہودی انہیں نبی نہیں مانتے تھے اور عیسائی مانتے، لیکن وہ بھی نبوت کے درجے میں نہیں. وہ کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے رسالت کا اسبات نہیں ہے، لیکن بیت المقدس کے خادم تھے، بیت المقدس میں رہا کرتے تھے، وہاں خدمت کیا کرتے تھے، اس سے زیادہ نہیں. اسلام واحد ایسا مذہب ہے جو حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا بھی قائل ہے اور نبوت کی بات بھی قرآن نے ان کے لیے کی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا ہے کہ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، اللہ کی رحمت کا ذکر کیجئے جو اس نے اپنے بندے حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام پر کی. عبدہ کا لفظ لائے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بندہ، اللہ نے فرمایا اس کا بندہ. بڑی اچھی بات علامہ اقبال نے کہی. بات تو ایک مصرے کی ہے لیکن بات ساری وہی ہے. اقبال ایک جگہ کہتے ہیں عبد چیزیں دیگر، عبدہ چیزیں دیگر. بندہ ہونا ایک الگ بات ہے اور اس کا بندہ ہونا ایک الگ بات ہے. بس بات یہی ہے کہ اللہ نے فرمایا عبدہ زکریا، اللہ کی مہربانی، اللہ کی رحمت اور جو خدا نے احسانات فرمائے تھے ان کا ذکر کیجئے. ذکر ہے یہ، یعنی یہ جو صورت ہے اس صورت میں ذکر کر رہے ہیں رحمت رب کا، تیرے پروردگار کی رحمت کا جو شامل حال ہوئی اس کے بندے زکریا علیہ الصلوۃ والسلام پہ. یہ اس صورت میں تمہارے رب کی اس رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام پہ کی. اذ نادى ربہ، جب اس نے اپنے پروردگار کو پکارا، نداء خفیہ، اور بڑی آہستہ 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 آواز میں وہ اللہ سے باتیں کرنے لگا. نداء خفیہ کا جو لفظ لائے ہیں تو اس سے مطلب یہ ہے کہ جو انہوں نے دعا مانگی دوسروں سے اخفاء مقصود تھا، دوسروں سے یہ مقصود تھا کہ کسی طرح یہ بات چھپی رہے. بڑھاپا زیادہ ہو گیا، آگے وہ اپنے بڑھاپے کا ذکر کر رہے ہیں اور وہ چاہتے تھے کہ یہ تمنا لوگوں کے سامنے نہ آئے. اگر لوگوں کے سامنے میں اولاد کی دعائیں اللہ سے مانگوں گا تو ایک طرح کی وہ شرمندگی کی بات ہے. لوگ کہیں گے دیکھو عمر کتنی ہو گئی اور اب اولاد کی تمنا کر رہا ہے. اللہ نے فرمایا نداء خفیہ، اس نے چپکے چپکے اللہ سے دعا مانگی اور یہ دعا مانگنا جو تھا نماز کی حالت میں ہوا. سورہ آل عمران میں بات آتی ہے، آگے چل کے سورہ آل عمران کا حوالہ جہاں آئے گا آپ سے عرض کرتے ہیں. اور اسی سے فقہا نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ آہستہ آواز سے دعا مانگنا افضل ہے کیونکہ دعا میں اصل اخفاء ہے. اس لیے سوائے اس کے کوئی موقع ہی ایسا ہو جائے کہ آدمی کو اونچی آواز میں دعا مانگنی پڑ جائے، باقی ہر حال میں جتنا بھی آدمی آہستہ آواز سے دعا مانگے اتنا ہی انسان ریاکاری سے بھی پاک رہتا ہے، اللہ سے مانگنے میں بھی جی لگتا ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو انسان لوگوں کے سامنے اللہ سے بھی نہیں مانگتا اور شرم آتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، کیا دعا مانگ رہا ہے. اس لیے بتا دیا کہ نداء خفیہ، اس بندے نے بڑے چپکے چپکے ہمیں پکارا اور اللہ سے دعا مانگی ہے، بڑی ہوئی چھپی ہوئی پکار. مفسرین کہتے ہیں دو لفظ یہاں پر آئے ہیں، ایک ہے ندا، ایک ہے خفیہ. تو ندا کا مطلب تو اونچی آواز سے ہونا چاہیے، خفیہ کا مطلب چھپی ہوئی آواز سے. تو دونوں کو اللہ نے جمع کیسے کر دیا؟ پھر اس کا جواب انہوں نے دیا ہے اور وہ کہتے ہیں ندا کا مطلب اللہ نے اپنی طرف لیا ہے کہ اس نادا ربہ، جب اس نے اپنے پروردگار کو پکارا، نداءن یعنی اونچی آواز سے پکارا. تو بتانا یہ تھا کہ اگرچہ وہ تو خفیہ آہستہ ہی آواز سے کہہ رہا تھا لیکن اس کی آہستہ آواز بھی ہمارے ہاں اونچی تھی.
ہم اس کی بات کو سن رہے تھے. اللہ کے ہاں کسی کی آہستہ آواز اور اونچی آواز، اس کا کیا تذکرہ ہے؟ خدا کے لیے تو سب چیزیں برابر ہیں نا. اسی لیے اللہ نے فرما دیا کہ اس نے ہمیں پکارا اور آہستہ آواز سے. اور امام راضی رحمت اللہ علیہ نے اس پہ ایک اور بھی عجیب بات لکھی ہے. راضی کہتے ہیں کہ آہستہ آواز سے دعا مانگنا اس لیے بھی افضل ہے کہ آہستہ آواز میں اپنی عاجزی کا اظہار ہے، ذلت کا اظہار ہے، بندگی کا اظہار ہے، اور اونچی آواز میں اپنی طاقت کا، اپنے روب کا اظہار ہے. تو اللہ کے یہاں مناسب یہی ہے کہ بندگی اختیار کی جائے، اپنے آپ کو کم درجے پہ رکھا جائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی آہستہ آواز سے دعا مانگتے تھے. اسی لیے حنفی فقہا کہتے ہیں کہ نماز میں جو آمین ہے نا کہ اللہ قبول فرما لے، یہ بھی در حقیقت دعا ہی تو ہے. وہ کہتے ہیں جب آہستہ آواز سے دعا مانگنا سنت ہے اور اسی کی فضیلت ہے تو آہستہ آواز سے ہی آمین کہنی چاہیے. من جملہ اور دلائل کے انہوں نے یہ دلیل بھی دی ہے. اور پھر اللہ سے مانگا کیا؟ قالا، عرض کرنے لگے کہ رب اے میرے پروردگار، انی وہن العزم منی، اللہ وہنا کمزور پڑ گئی ہیں، بوڑھی ہو گئی ہیں. العزم ہڈیاں، منی مجھ سے، اللہ میرے جسم کی ہڈیاں کمزور پڑ گئیں. اصل میں تو ہڈیاں ہی ہیں نا جن کی وجہ سے انسان کا جسم قائم رہتا ہے، اسی پہ گوشت چڑھا ہوا ہے. یہ سب چیزیں تو اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ پروردگار میری ہڈیاں کمزور پڑ گئی ہیں. واشتعالا، اور جل اٹھا ہے، الراس سر، شیبن بڑھاپے کی آگ سے اللہ سر سفید ہو گیا. سر بڑھاپے کی آگ نے سفید کر دیا ہے. آگ میں روشنی ہوتی ہے اور سفید بال بھی گویا روشن ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے انہوں نے اپنے سر کی سفیدی کو تشبیہ دی ہے آگ سے کہ پروردگار جیسے آگ روشن ہو جاتی ہے اسی طرح سر کا جو بڑھاپا ہے اس نے بھی بالکل سفیدی اختیار کر لی ہے. یہ میری عاجزی، یہ میری بندگی، یہ میرا حال ہے پروردگار کہ ہڈیاں کمزور پڑ گئیں، صحت جواب دے گئی، طاقت جواب دے گئی ہے. لیکن حال یہ ہے کہ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ، میں کبھی ایسے نہیں ہوا اے میرے رب کہ بدعائکا تجھ سے مانگنے میں رب شقیہ، اللہ میں کبھی بھی محروم رہا ہوں، یہ بھی تو نہیں ہوا. اللہ کے سامنے انہوں نے اپنے نیک اعمال کے توسل سے مانگ لیا. گویا کشاف میں زمخشری کی نظر اس تک بڑی اچھی پہنچی ہے. تو وہ کہتے ہیں معتزلی، مگر نظر دیکھو اس کی کہاں پہنچی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اصل میں انہوں نے اللہ سے یہ جو کہا ہے کہ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اللہ کبھی مانگ کے میں محروم بھی نہیں رہا، تو انہوں نے پچھلی اپنی دعاؤں کا حوالہ دے دیا کہ یہ میری نیکی کی بات کہ میں آپ سے مانگتا رہا ہوں اور آپ مجھے دیتے رہے ہیں. اللہ ان نیکیوں کے صدقے میں آج ایک مرتبہ پھر حاضر ہوا ہوں، اب پھر اس کی دعا مانگتا ہوں آپ سے، اور اے پروردگار اب بھی میری دعا کو قبول کر لیا جائے. تو یہ معلوم ہو گیا کہ اپنے نیک اعمال کے توسل سے اللہ سے مانگنا یہ یہاں سے ثابت ہوتا ہے. اور نیک اعمال کے توسل سے مانگنا حدیث سے بھی ثابت ہے، جس میں آیا ہے کہ 3 آدمی غار میں چلے گئے تھے اور پتھر لڑک کے سامنے آ گیا، اور پھر ہر ایک نے اپنی اپنی نیکی اللہ کے سامنے پیش کی اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی. تو اپنے نیک اعمال کے توسل سے مانگنا یہ بھی چیز. اور اس دعا میں جو چیز سوچنے اور سمجھنے کی ہے وہ اپنی عاجزی کا اظہار ہے کہ اللہ ایسے ہو گیا، اللہ ایسے ہو گیا، اے پروردگار ایسے آپ نے احسان کیا. تو بندے کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے جب دعا مانگے تو اپنی عاجزی کی اظہار بھی کر دے، اپنے نالائکی کا بھی اظہار کر دے کہ پروردگار میں تو ایسا نہیں ہوں، اللہ بس اسباب اور وسائل یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں، اور لیکن اللہ تیری رحمت تیری قدرت پر نظر ہے کہ آج تک یہ بھی نہیں ہوا کہ تو نے ہمیں کبھی محروم رکھا ہو. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ، اور اے اللہ میں ڈرتا ہوں اپنے موالی سے. موالی کا مطلب یہ کہ وہ اعزا، عرب انہیں کہتے تھے کہ وہ عزیز جو اولاد نہ ہونے کی صورت میں وارث بن جائے. اولاد نہ ہونے کی صورت میں اس بڑے منصب پر اب جو آ جائے گا تو خداوندہ وہ سارے نالائق ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو اس گھر کو سنبھال سکے، کیونکہ وراثت مال کی تو ہے نہیں. ان اللہ کے بندوں کے پاس اول تو مال ہی کہاں ہوتا تھا، تو سب خدا کی راہ میں ہی خرچ ہو جاتا تھا.
اور اگر کچھ تھا بھی تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت ہوا ہی نہیں کرتی. یہ تو حدیث میں آیا. حتیٰ کہ سب سے بڑا مسئلہ جو باغ صدق کا آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وراثت چلنی چاہیے تھی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو ملنی چاہیے تھی، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اس سے انکار کر دیا، کیونکہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے تو براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ ہم جو کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، وہ وراثت نہیں اس میں چلا کرتی. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سننا وہ تو ایسے ہی حکم تھا جیسے قرآن کا حکم ہے، وہ اسے کیسے چھوڑ سکتے تھے؟ یہ مسئلہ تو آئے گا آگے انشاءاللہ 22ویں پارے میں یا پھر 28ویں پارے میں، جہاں اصل بحث آتی ہے کہ خیبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جائیداد ملی تھی اس جائیداد کی تقسیم کیوں نہیں ہوئی. اسی لیے شبلی نے بہت بڑی غلطی ہمالیہ پہاڑ جتنی کر لی، جو یہ فقرہ لکھ کے ہیں نا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر پر انہوں نے حملہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا، یہ ہمارے سامنے طبقات ابن سعد نہیں ہے، وہ روایت ہوتی تو ہم اس سے دیکھتے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی جو لکھ گئے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مزاج چونکہ گرم تھا اس لیے ممکن ہے، بعید نہیں ہے کہ ایسی کوئی چیز ہو گئی ہو. یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اب تک شیعہ لوگ اسے وہ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارے لوگ بھی یہی کہتے ہیں. حالانکہ طبقات ابن سعد ان کے بعد چھپ کے بھی آ گئی، انہوں نے اپنا قیاس جو لکھا تھا یہ نہیں لکھنا چاہیے. بہرحال وہ بات تو آگے آئی، لیکن تمام محققین اس پہ کہتے ہیں کہ یہ وراثت مال کی نہیں تھی، علم کی تھی. اور حتیٰ کہ اہل تشریح کے ہاں، ہمارے ہاں تو 6 کتابیں حدیث کی صحیح مانی جاتی ہیں نا، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ. ان کے ہاں 4 کتابیں صحیح مانی جاتی ہیں اور وہ صحاح اربعہ کے قائل. اور صحاح اربعہ کا مطلب ان کے ہاں یہ ہے کہ کلینی جو ہے ان کے ہاں، ہمارے ہاں جو بخاری کا مقام ہے کلینی کو اس مقام کی کتاب سمجھتے ہیں، اور ملا یحضرہ الفقیہ بھی ان کی کتاب ہے. 4 کتابوں کو وہ اصل مانتے ہیں. اس میں بھی آتا ہے کہ ان کے ہاں روایت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وارث ہوئے حضرت داؤد علیہ السلام کے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وارث ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام. تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ساری حکومت اور خزانے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک محفوظ تھے جو ان کے وارث ہوئے؟ تو مراد وہی ہے کہ نبوت ان کے بعد انہیں ملی اور ان کے بعد انہیں ملی اور ان کے بعد انہیں ملی. تو حضرت زکریا علیہ السلام بھی یہی عرض کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ انی خفت الموالیہ، اور اللہ مجھے ڈر ہے وہ میرے عزیز، وہ میرے رشتہ دار جو اولاد نہ ہونے کی صورت میں، میرے ہاں اولاد نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے، اے پروردگار جو میرے منصب پر آئیں گے من ورائی، میری موت کے بعد یہ جو لوگ آئیں گے میں ان کے متعلق ڈرتا ہوں کہ اللہ یہ بد مذہب لوگ ہیں، یہ ہیکل کی خدمت نہیں کریں گے. ہیکل سلیمانی میں جس ادب، جس احترام اور جس طرح کے تقاضے وہاں تیری عبادت اور فرما برداری کے ہیں، اللہ یہ لوگ پورے نہیں کر سکیں گے. وکانت امراتی عاقرن، اور اے اللہ میری بیوی جو ہے عاقرن بالکل اولاد سے نا امید ہے. اے پروردگار عورت میری ایسی ہے بیوی، فہب لی، سو مجھے دے دیجئے من لدن کا اپنے پاس سے. عمر میری زیادہ ہو گئی، سر کے بال میرے سفید ہو گئے، ہڈیاں میری کمزور پڑ گئیں، جسم میں طاقت نہیں رہی، بیوی میری وہ بیمار ہے اس اعتبار سے کہ اس کے یہاں اولاد نہیں ہو سکتی. تو اللہ اب اولاد کیسے ہوگی؟ من لدن کا، اللہ بغیر واسطے کے، بغیر اسباب کے اب تو اولاد دے دے. جو اسباب تھے ان کا ناکارہ ہونا میں نے تیرے سامنے پیش کر دیا، اور اللہ اولاد بھی ایسی دے دے. ولیًا، اللہ جو میری ولی ہو، ایسا بیٹا ہو جو مجھ سے ہو. ولی کا مطلب ایسا بیٹا جو حقیقی بیٹا ہو. یرثنی، اللہ وہ میرا وارث ہو میرے علم کا. ویرث من آل یعقوب، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو آل ہے اللہ اس کا وارث ہو. اب سوچنے کی بات یہ بھی ہے کہ کیا حضرت یعقوب علیہ السلام کی آل اولاد جو تھی ان کے 12 بیٹے، وہ 12 بھائی جو تھے حضرت یوسف علیہ السلام وغیرہ، اور 13ویں بیٹے لاوی بن یعقوب، کیا وراثت اس وقت تک رکھی ہوئی تھی کہ اب تقسیم ہوتی؟ اس لیے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ جو آل یعقوب کی وراثت ہے، جو ان میں علم ہے، جو ان میں تقویٰ ہے، اے پروردگار وہ مجھے دے دیجئے. وجعلہ،
اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ اے اللہ آپ کر دیجئے رب رضیہ، اے پروردگار میرے اس بیٹے کو ایسا کر دے کہ اے اللہ وہ تیرے من کو بھاتا ہو، اللہ تو اس سے راضی ہو، اے پروردگار تو اس سے خوش ہو۔ بہت سی چیزیں ہیں جو اس آیت سے ثابت ہوتی ہیں، اب سب کی تشریح کا تو وقت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اللہ کے اس بندے نے مانگا کیسا ہے اور یہ مانگنا اللہ کو پسند آیا۔ پہلی بات تو یہ پتا چلتی ہے کہ الہا ہے، زاری ہے، بار بار اپنی بات کا مانگنا ہے، اللہ کے سامنے ساری صورتحال کو رکھ دینا ہے۔ اب اس ساری دعا پر غور کریں، کتنی مرتبہ اللہ سے مانگا۔ نادا ربہ نداء خفیہ، بڑی آہستہ آہستہ آواز سے اللہ سے مانگا۔ ایک، رب انی وہن العظم منی، اللہ میری ہڈیاں کمزور پڑ گئیں۔ دو، واشتعل الراس شیبا، اللہ سر بڑھاپے کی آگ سے جل اٹھا۔ تین، ولم اکن بدعائک رب شقیا، اے پروردگار آپ سے مانگ کے میں کبھی بھی محروم نہیں رہا۔ چار، وانی خفت الموالی من ورائی، اور اللہ حال یہ ہے کہ میں ڈرتا ہوں میرے بعد یہ جو نالائق آئیں گے میری موت کے بعد اس جگہ پہ، وہ تیرے گھر کی خدمت نہیں کر سکیں گے۔ وکانت امراتی عاقرا، اور اللہ یہ دونوں سبب، اور تیسری بات یہ ہے کہ میری بیوی اس کے یہاں اولاد نہیں ہو سکتی۔ 6 چیزیں ہو گئی۔ فہب لی من لدنک ولیا، اے پروردگار مجھے اپنی طرف سے بغیر ان اسباب کے بیٹا دے دے۔ یرثنی ویرث من آل یعقوب، اے اللہ میرا وارث بن جائے، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کا وارث بن جائے۔ وجعلہ رب رضیہ، اور نویں بات یہ کی کہ اللہ آپ سے راضی رہیں، آپ سے خوش رہیں۔ یہ 9 باتیں ایک ہی دعا میں اللہ سے کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی سے بار بار کسی چیز کا تقاضا کرنا، بار بار مانگنا اور اصرار کرنا، یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ایک ہی دعا کو 3 مرتبہ مانگتے تھے، حتیٰ کہ پوری رات ایک دعا پہ گزار دی ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے عائشہ چھوڑ دے مجھے، میں چاہتا ہوں اپنے رب کی عبادت کروں۔ اٹھ کے چلے گئے اور وضو فرمایا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھنا شروع کیا۔ پھر سورہ بقرہ پڑھی، پھر آل عمران پڑھی، پھر نساء پڑھی، پھر سورہ مائدہ میں جب اس آیت پر پہنچے کہ ان تعذبہم فانہم عبادک، اللہ تو اگر لوگوں کو عذاب دے تو یہ تیرے ہی بندے، اور اللہ اگر تو معاف فرما دے تو اللہ تو بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اس سے عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں ساری رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس اسی کو بار بار پڑھتے رہے اور روتے رہے کہ اگر تو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور تو معاف فرما دے تو تیری عادت ہے، اللہ تیری سنت ہے، تیرا طریقہ ہے معاف کرنے کا۔ ساری رات اس ایک دعا پہ گزر گئی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سے کثرت سے مانگنا اور اصرار کر کے مانگنا اور اللہ سے پورے زور اور قوت لگا کے مانگنا یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں سے ثابت ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے جو اللہ سے مانگے اسے چاہیے پورے یقین سے دعا مانگے، فإنہ لا مکرہ لہ، کیونکہ اللہ کو کوئی بھی مجبور نہیں کر سکتا، کوئی کسی کا زور نہیں اس پہ چلتا۔ کون اللہ کو مجبور کر سکتا ہے؟ کون زور لگا سکتا ہے اللہ پہ؟ وہ چاہے گا تو دے گا، نہیں چاہے گا تو نہیں دے گا۔ اور ایک اور بات اس آیت سے یہ پتہ چلتی ہے کہ اپنی اولاد کے لیے دعا کرنا یہ بھی انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ یہ پیدائش سے بھی پہلے دعا مانگ رہے ہیں۔ پیدائش کہاں، ابھی تو اس بچے کے متعلق کچھ کہا ہی نہیں جا سکتا، محض دعائی کے درجے میں ہے نا۔ اب اللہ اسے مانتا ہے نہیں مانتا، وہ بچہ ہوگا نہیں ہوگا، کیا ہوگا کوئی کچھ نہیں جانتا، لیکن اس سے بھی پہلے دعا مانگ رہے ہیں کہ وجعلہ رب رضیہ، اے پروردگار اس میرے بچے کو ایسا کر دیں کہ وہ آپ کا جی مانتا ہو اس پہ، یعنی آپ اللہ اس سے خوش ہوں۔ تو اپنی اولاد کے لیے دعا کرنا بھی سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح دعا فرماتے تھے۔ حدیث میں کئی جگہ آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا، آپ نے کہا اللہ جو اس سے محبت رکھے تو بھی اس سے محبت رکھ۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا کہ پروردگار جو اسے اچھا سمجھے تو اس سے بھی اچھا سمجھ، اور آپ نے فرمایا یہ مجھ سے ہے اور میں اسی سے ہوں۔
اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق دعائیں آئی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے متعلق آئی ہیں، اور ان کی صاحبزادی زینب رضی اللہ عنہا کے متعلق آئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر میں اترے اور آپ نے خاص طور پر دعا کی کہ اللہ اسے حفاظت محفوظ رکھتے عذاب سے، قبر سے اور آخرت میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بشارت دی کہ آپ کی بیٹی زینب جو ہیں ان کو اللہ ان کی قبر کو بھی اچھا کر دے گا اور جنت کو بھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ ہنسے۔ یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ اپنی اولاد کے لیے دعا مانگتا ہے، اور کبھی کبھی یہ دعائیں نسلوں میں کام آ جاتی۔ حضرت مریم کا ذکر آیا نا آگے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نانی نے دعا کی تھی، اور انہوں نے دعا یہ کی کہ پروردگار یہ جو میری بیٹی یہ جو اب ہو گئی ہے، اللہ اس کو انی اعیذھا بکا ومن ذریتھا، اللہ میں اپنی اس بچی کو اور اس کی اولاد کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ تو کہاں نانی ختم ہو گئی، اللہ کے ہاں پہنچ گئی، پھر حضرت مریم آئی، حضرت مریم جوان ہوئی، پھر بیٹا پیدا ہوا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان حضرت مسیح علیہ السلام کو چھو نہیں سکا جس طرح وہ بچوں کو چھوتا ہے، اور اس لیے کہ اس کی نانی اسے اللہ کی پناہ میں دے گئی۔ اتنی دعائیں یہ اولاد میں کام آتی ہیں، اور جو لوگ نہیں مانگتے اپنی اولادوں کے لیے دعا، وہ اپنی اولاد کا ایک حق ضائع کرتے ہیں جس کی اللہ کے یہاں پوچھ ہوگی۔ انہوں نے عرض کیا وجعلہ رب رضیہ، اے پروردگار یہ جو بیٹا ہے میرا ایسا ہو کہ یہ تجھے بھی پسند آئے، اللہ تیری خوشی کے کام کرنے والا، اللہ آپ اس سے راضی رہیں۔ اور تیسری بات اس سے یہ پتہ چلتی ہے کہ سب سے انتہائی مقام اللہ کی رضا ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے مانگی۔ اللہ کی خوشی سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اس سے خوش رہیے آپ، بس ایسا بیٹا دے دیں۔